نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ سما میں درود پاک کی نظر پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع۔ جنت کے دروازے کھلے، دوزخ کے دروازے مندے، جنت کے دروازے کھلے، دوزخ کے دروازے مندے، خالق کی تھی کیا کیا عطا ماہ مبارک الوداع۔ تعریف کیا کوئی کہے خالی نہیں تھا فضل سے، تعریف کیا کوئی کہے خالی نہیں تھا فضل سے، روز و شب صبح و مساء ماہ مبارک الوداع۔ حضرات، وہ مقدس رمضان جو ہمارے دلوں کو نورانی بنانے کے لیے آیا تھا، جو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، عظمتیں لے کر کے آیا تھا، جس کے آنے سے گھروں میں رونقیں تھیں، برکتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر خاص تھی۔ جو آیا تھا تو اپنے ساتھ مغفرت کا پروانہ لے کے آیا تھا، جو آیا تھا تو اپنے ساتھ جنت کا حقدار بنانے کے لیے آیا تھا، جو آیا تھا تو اپنے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش، کرم لے کر کے آیا تھا، جس کے آنے سے گھر میں رونقیں تھیں، بہاریں تھیں، ہر چہار جانب تسبیح و تہلیل تھی، ہر چہار جانب تلاوت قرآن، ہر چہار جانب نوافل، ہر چہار جانب نماز، فرائض، واجبات، سنن، ہر چہار جانب نیک اعمال، یہاں تک کہ غریبوں کی خدمت، یتیموں کی خدمت، فقیروں کی خدمت، جدھر دیکھو ادھر غریبوں کا امداد، غریبوں کی امداد، فقیروں کی امداد۔ رمضان المقدس کی رحمتیں، سعادتیں آنے کے ساتھ ہی ساتھ بے شمار عبادتوں کا ساری دنیا کے مومنین کو پابند بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مومنین نے، جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہم سب کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو، رمضان المقدس کا احترام کیا، تعظیم کی، لیکن کما حقہ ہم نے نہ رمضان المقدس کی تعظیم کی، نہ کما حقہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم مہمان کو ہم خدمت کر سکے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں معذرت پیش کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے بہت بے خبری، غفلت کے عالم میں اس مقدس مہینے کو گوا دیا، اور اس کی ہم نے تعظیم نہیں کی، تکریم نہیں کی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور پھر عمر دراز ہم سب کو عطا فرما، پھر اپنا مقدس مہینہ رحمت والا، عظمت والا ہمیں عطا فرما دے، تاکہ اس مقدس مہینے سے ہم تیری رضا کو حاصل کر سکیں۔ تو حضرات، وہ عظمت والا، رحمت والا مہینہ، جس کی ہر ساعت رحمت، جس کی ہر ساعت برکت، جس کی ہر ساعت مغفرت، جس کی ہر ساعت نجات، جس کی ہر ساعت اللہ کی رضا، جس کی ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نعمت عطا فرما کر کے چاہتا یہ ہے رب کائنات کی ساری امت کی مغفرت ہو جائے، نجات ہو جائے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی نجات و بخشش بے شمار لوگوں کی فرمائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیارا عظیم مہینہ، نورانی مہینہ ہم سے اب رخصت ہو رہا ہے، جس کی برکتیں تھیں، رحمتیں تھیں، گھر میں ہر چہار جانب بہاریں تھیں، ہر طرف خوشیاں تھیں، مومن کے دل خوش تھے، اور یہی نہیں بلکہ اس کی رحمتوں کا سایہ ہر چہار جانب پھیلا ہوا تھا۔ آج وہ مقدس مہینہ چند ساعتوں کے بعد ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور جاتے جاتے ہمیں آپ کو عید کی خوشیاں عطا فرما کر کے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں ہم سب دعا کریں اور توبہ کریں رب کی بارگاہ میں، اللہ اس عظیم مہینے کا احترام، تعظیم و تکریم کما حقو ہم سے نہیں ہو سکی، رب کائنات ہمیں معاف فرما دے۔ لہٰذا یہ عظمت والا مہینہ جا رہا ہے، اور عید کا مقدس دن، محبوب دن، وہ عظیم دن جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی برکتوں کے سائے میں ہمیں خوشی منانے کا دن عطا فرمایا ہے، وہ دن آ رہا ہے۔ لہٰذا ہم اس رمضان المقدس کے جاتے جاتے
عید کے دن ہمیں کیا کرنا ہے اور عید کا دن کیسے گزارنا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں آج عید کا چاند دیکھنا ہے۔ عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہمیں نماز عشاء اور ادا کرنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد آرام کرنا ہے۔ آرام کرنے کے بعد آج ہمیں تراویح نہیں پڑھنی ہے، آج ہمیں تراویح نہیں پڑھنی ہے بلکہ صرف عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آرام فرمائیں آپ، اور سحری کے وقت آپ اٹھیں، تہجد کی نماز ادا فرمائیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تلاوت قرآن عظیم یا تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو جائیں، فجر تک رہیں اور نماز فجر کو ادا فرمائیں۔ نماز فجر ہماری قضا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز فجر کی بے شمار برکتیں رحمتیں ہیں، اور عید کے دن خصوصیت کے ساتھ ہماری قضا نہ ہو۔ لہذا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم عید کی نماز اور دیگر لوازمات میں مشغولیت کے لیے ہم مشغول ہو جائیں۔ اور نماز عید سے پہلے ہمیں بہت سے کام ایسے ہیں جو مستحب ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ نماز فجر کے بعد اللہ توفیق دے تو تلاوت قرآن عظیم کر لیں، تھوڑی دیر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو جائیں، اور روزہ اور نماز اور تمام رمضان مقدس کی عبادتوں کے قبولیت کے لیے دعا فرمائیں، اور تمام مرض سے یہاں تک کہ کرونا وائرس جیسے مہلک مرض سے حفاظت کے لیے سارے عالم اسلام کو محفوظ رہنے کے لیے دعا فرمائیں۔ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن عظیم کر لیں، توفیق دے اللہ۔ پھر آپ عید الفطر کی نماز کے لیے مشغول ہو جائیں۔ دیکھیے عید الفطر کی نماز اس سال لاک ڈاؤن کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں اور مساجد میں صرف اتنے لوگ جا کر کے ادا فرمائیں گے جتنے لوگوں کی اجازت ہے۔ باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید کے بدلے میں نہیں، اس لیے کہ عید کی نماز کے بدلے میں کوئی اس کا بدل نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کا بدل ظہر ہے، لیکن عید کی نماز کا بدل کوئی دوسری نماز نہیں۔ اس لیے علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا مبارک دن متبرک دن ہے عید کا، ایسا محبوب دن عید کا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، انعام عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ایسے انعام کے دن میں بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائے۔ اس لیے بطور شکرانہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں 2 رکعت نماز کی ادائیگی فرمائیں، اور وہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے آپ پڑھیں، جس میں آپ تکبیر تحریمہ جس طریقے سے آپ نماز عید الفطر میں 6 تکبیر زائد کہتے تھے، اس طریقے سے آپ کو نہیں کہنا ہے، بلکہ صرف نفل جس طریقے سے عصر وغیرہ میں یا دوسرے نمازوں میں آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے نفل نماز آپ اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اور اگر نفل نماز کو جماعت سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جتنے فرد آپ کے گھر میں ہیں صرف اتنے لوگوں کی جماعت ہو سکتی ہے، اور انہی گھر والوں میں سے کوئی ایک امام بن جائے اور وہی نماز پڑھائے، بجماعت پڑھا سکتا ہے، لیکن باہر کا کوئی آدمی اس میں شریک نہ ہو جماعت میں۔ اور ہو سکے بہتر یہ ہے کہ تنہا حضرات پڑھیں۔ تو 2 رکعت نفل نماز آپ عید کے دن پڑھیں، ادا کریں اپنے اپنے گھروں میں، اور ہو سکے تو 4 رکعت نماز چاشت کی آپ حضرات وہ بھی پڑھ لیں۔ اور جو عید کی نماز اور جو چاشت کی نماز آپ پڑھیں تو اس میں چاشت کی آپ نیت کریں، اس میں بھی کوئی تکبیر زائد نہیں کہی جائے گی۔ جس طریقے سے نفل پڑھتے ہیں آپ اسی طریقے سے نفل نماز کو ادا کریں گے، اور گھر میں کسی کو بلا کر کے اس کے ساتھ جماعت نہیں کریں گے۔ حضرات 2 رکعت نفل نماز جو آپ حضرات عید کے دن اپنے گھروں پہ ادا فرمائیں گے، اگر بجماعت پڑھتے ہیں یا تنہا پڑھتے ہیں تو جماعت سے پڑھیں یا تنہا پڑھیں، لیکن صورتوں کو بالجہر نہیں پڑھیں گے بلکہ بالسر پڑھیں گے۔ یعنی جو صورتیں آپ نفل میں پڑھیں گے چاہے جماعت سے ہوں چاہے تنہا، اس کو آپ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے بلکہ چپکے چپکے دھیرے دھیرے پڑھیں گے، جس طریقے سے اور نفل نمازوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھیں گے۔ حضرات یہ 2 رکعت نماز آپ پڑھنی ہے یا 4 رکعت نماز چاشت کی آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب تک نماز عید نہ ہو جائے، یعنی عید کی نماز جب تک کہ نہ ہو جائے، جب تک آپ نفل نماز 2 رکعت نماز اپنے گھر میں جو شکرانے کی پڑھنے کے ارادے سے تیار ہیں آپ اسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ نماز عید ہو جانے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نماز نفل کو اپنے گھر میں پڑھیں۔
اور اسی طریقے سے چاش کی نماز وہ بھی بغیر عید کی نماز ہوئے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ عورتیں بھی اگر نماز چاش پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی عید کی نماز کے ہو جانے کے بعد وہ نماز چاش کو پڑھیں گے. عید کی نماز سے پہلے نفل آپ ادا نہیں کریں گے، بعد میں ادا فرمائیں گے. جس کی معلومات آپ محلے کے مساجد سے یا عیدگاہ سے کر لیں، اس کے بعد پھر ادا فرمائیں. حضرات اس بات کا خیال رکھیں. اور عید کے دن بہت سے مستحبات کام ہیں جسے ہمیں آپ کو کرنا چاہیے، جیسے کہ حجامت بنوانا مستحب ہے، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، پاک صاف اچھے کپڑے پہننا، چاہے نئے ہوں چاہے پرانے ہوں لیکن پاک اور صاف ہو. اور نماز عید سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا، نماز کو جانے سے پہلے 3 کھجوریں یا 5 کھجوریں یا 7 کھجوریں یا 9 کھجوریں یعنی طاق کھجوریں کھا کر کے تب نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیں. اگر کھجوریں گھر میں موجود نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے پیشتر آپ کوئی میٹھی چیز کھا لیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جائیں. اگر آپ عیدگاہ یا مساجد میں نہیں جاتے ہیں اور میسر آپ کو نہیں ہے عید کی نماز پڑھنا ان جگہوں میں، گھر میں پڑھیں گے تب بھی ٹھیک یہ ہے کہ نماز نفل گھر میں پڑھیں گے جو اس سے پہلے بھی آپ 3 یعنی طاق کھجوریں کھا لیں، چاہے 3 کھائیں چاہے 5 کھائیں چاہے 7 چاہے 9 چاہے 11 اس طریقے جتنی کھائیں لیکن طاق کھائیں. اور اگر کھجوریں نہیں ہیں تو آپ کوئی میٹھی چیز کھا لیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز آپ ادا فرمائیں شکرانے کی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. تو کھجور کا کھانا نماز سے پہلے یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. کھجور نہ ہو تو میٹھی چیز جہاں کھائیں یہ بھی مستحب ہے. اس کے بعد آپ خوشیوں کو ظاہر کریں، خوب صدقہ کریں اور صدقہ فطر نماز عید سے پہلے آپ ادا فرما دیں. یہ تمام امور آپ کے لیے مستحب ہیں جسے ہمیں کرنا چاہیے. تو عید کے دن ہم خوشیوں کا اظہار بھی فرمائیں، دوست احباب کا خیال بھی رکھیں اور اس خوشی کے موقع پر غریب، یتیم، بیواؤں کا بھی خیال رکھیں. صدقہ فطر کی ادائیگی ضرور کر دیں. اسی طریقے سے آپ اپنے پڑوسی غریب محتاجوں کا بھی خیال رکھیں، دوست احباب کا بھی خیال رکھیں اور عید کی خوشیوں میں کوئی کمی نہ فرمائیں اور بہت سادگی سے عید اس سال آپ منانے کی کوشش فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے عید منانے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کی خوشیوں میں ہم رب کو نہ بھولیں بلکہ نماز کی پابندی کریں. اور عید کے وقت بھی نفل 2 رکعت جو ہم پڑھیں گے شکرانے کی، اس کے بعد دعا خصوصیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے. رب کائنات ہمیں توفیق دے دے، خطائیں معاف کر دے، غلطیاں معاف فرما دے. ہمیں عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، مساجد میں عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. تراویح کو بجماعت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. جمعۃ المبارکہ کی نمازوں کو ہمیں کثیر تعداد میں شریک ہو کر کے نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. یا اللہ کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں سے جس سے ہم محروم رہ چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب کائنات ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ان تمام محرومی جیسے وقت ہمارے اوپر پھر نہ نازل ہونے پائے اور اللہ ہماری خطائیں غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید مبارکباد فرمائے اور رمضان کا پورا اثر پورے سال پہ مومنین پر قائم اور دائم رہے. لہذا ان چیزوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.